بیوی ہو تو ایسی۔ عرب میں ایک سردار نے دوسرے سردار سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تو اس نے سب سے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ ایک سردار آیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ راضی ہیں؟ بیٹی نے کہا بالکل راضی ہوں، انشاءاللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ نمبر 1، اللہ نے مجھے حسن دیا ہے۔ نمبر 2، عقل دی ہے۔ نمبر 3، اور اللہ نے مجھے اخلاق اچھے دیے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہوں وہ کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ بالفرض اگر اس نے مجھے طلاق بھی دے دی تو دوسری جگہ بھی مجھے رشتہ مل سکتا ہے، البتہ اس کی شادی ہو گئی۔ کیونکہ وہ دور خانہ بدوشوں کا ہوا کرتا تھا، جنگل میں ہی شادی کی ساری کارروائی پوری ہوئی، ادھر دولہا میاں نے جنگل میں ہی خیمے نصب کر دیے اور لڑکی کی رخصتی انہی خیموں میں ہو گئی۔ دولہا میاں کے ایک ساتھی نے صبح اس سے انٹرویو لیا کہ رات کیسی گزری؟ اس نے کہا رات کو میری بیوی نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے بتلایا کہ جہاں میرے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارے خیمے ہیں تو بیوی کے حقوق یہاں ادا نہیں ہو سکتے، یعنی آپ ابھی مجھ سے نہیں مل سکتے۔ یہ شرم کی بات ہے، مجھے اپنے وطن میں لے چلو۔ جب وطن پہنچ گئے اور رات گزر گئی تو صبح دولہا میاں سے پھر ساتھی نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہا کہ رات کو بیوی نے پھر مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ جیسی دلہن آپ کو نصیب ہوئی ہے، شکرانے میں لوگوں کو دعوت ولیمہ کھلا دو تاکہ لوگ دعا دیں۔ پوری برادری کا ولیمہ کیا۔ اگلی رات جب گزر گئی تو ساتھی نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ بیوی سے ملاقات ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ کی ساری برادری میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کیسے سردار ہیں کہ آپ شادی کرتے رہیں گے اور لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ میرے پاس ملاقات کے لیے تب آئیں جب ساری برادری کی صلح صفائی ہو جائے، لوگ آپس میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ شوہر نے کہا لوگ غریب ہیں، تاوان برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بیوی نے کہا اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، سردار بنایا ہے، اپنی دولت خرچ کریں اور سب کو ایک بنائیں۔ بس دولہا میاں نے برادری کے درمیان صلح صفائی کی مہم شروع کر دی، تاوان اپنی جیب سے ادا کیا اور پوری برادری ایک ہو گئی۔ اس کے بعد اس عقل مند دلہن نے شوہر سے کہا کہ اب آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ فائدہ یہ تھی عقل مند عورت۔ ہمارے ہاں جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو ذاتی فرمائشوں کا ڈھیر لگا دیتی ہیں، مجھے یہ بھی دو اور وہ بھی دو، مگر اس عربی خاتون نے اپنی ذات کے لیے کوئی فرمائش نہیں کی، برادری والوں کو دعوت ولیمہ کھلایا اور پھر ان میں صلح صفائی کروائی۔ ایسی خاتون اللہ پاک کے یہاں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، جو لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں، بھلائی کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، میں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو دلہن سے اجازت لینی تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کافی زور لگانے کے بعد اس نے یوں کہا کہ مجھے چولہا کا کنارہ دے دے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی اصطلاح ہے، اس وقت اس کے بارے میں مجھے بتائے، تو اس نے کہا کہ گھر کا تیسرا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ تو بڑی سیدھی سادی عورت ہے، یہ پورا گھر تمہارا ہے، اگر تو نے سارے گھر والوں کو اعتماد دلا دیا، لیکن تم تو تیسرے حصے میں بیٹھی ہو۔ اللہ کی بندی، ہمت کرو اور گھر والوں کو اپنے اچھے اخلاق
اور نیک عادات سے اپنی طرف مائل کرو، ان کا دل جیت لو، پھر یہ گھر مکمل تمہارا ہے۔ اس طرح کی سوچ کے لوگ آج کل ہمارے سماج میں بھرے پڑے ہیں۔ اپنی سوچ اور نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، پھر ہم صحیح معنوں میں ایک با مقصد بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو پائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔